الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور سارے کائنات کا مدبر ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ پر، تمام انبیاء کرام پر اور تمام مومنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، روز مرہ کی غیر موقتہ سنتیں، اس متعلق درس چل رہا ہے۔ تو آج کی سنت جو روز مرہ کی سنتوں میں سے ہے وہ ہے سنن فی العطاس والتثاؤب، کہ اگر کسی کو چھینک آئے یا پھر جمائی آئے تو اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چھینک آنا یہ فطری عمل ہے، ہر انسان کو آتا ہے۔ تو چھینک آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اسلام دیکھیے کتنا بہترین دین ہے کہ ہمیں ہر چیزوں کی بارے میں رہنمائی کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں بھی ہمیں ایک راستہ اور راہ دکھاتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو باصول طور پہ، اصولی طور پہ زندگی گزاریں، بے مقصد، جیسے جانور گزارتے ہیں ویسے نہ گزاریں۔ اس لیے اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں، آدمی صبح اٹھتا ہے سونے تک کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے آدمی بچہ ہو، اس کے بارے میں اس کی کیا کیا حقوق ہیں، اگر نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہے، ایک تاجر ہے، ایک کہیں روزانہ کام کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، سارے کے مسائل اسلام میں موجود ہیں۔ تو آج کے درس میں روز مرہ کی سنتوں میں سے کہ اگر کسی کو چھینک آئے یا جمائی آئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ یہ ہے، پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذا عطس احدکم، کہ تم میں سے اگر کسی کو چھینک آئے، فلیقل الحمدللہ، تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، اور اس کے ساتھ جو اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے تو الحمدللہ کہنے پر وہ یرحمک اللہ کہے۔ فاذا قال لہ یرحمک اللہ، جب اس کو یہ کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ کہے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ جواب میں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو درست فرما دے۔ تو ایک آدمی کو چھینک آ رہا ہے، اس پہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ چھینک یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے کہ انسان کو اچانک کبھی چھینک آ جائے تو انسان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں، بہت سارے جراثیم اور بیکٹیریا جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ ایک چھینک کے نکلنے سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں اس کے جسم سے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ چھینک آنا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا اس پر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور سننے والا اسے چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اور وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ جو صبح میں شروع میں کہتے ہیں چھینک آنے پر، تو اس متعلق ایک دوسرا لفظ بھی ہے کہ آدمی کو وہ بھی کبھی کبھی کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا کی حمد و ثنا، اللہ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو الحمدللہ کے ساتھ الحمدللہ علی کل حال بھی کہنا جائز ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور الحمدللہ یہ کہنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی چھینک پر کہے، اور اس کا جواب دینا یہ کمپلسری ہے۔ بعض نے اسے فرض عین کہا ہے اور بعض نے فرض کفایہ کہا ہے کہ چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے،
ضروری ہے کہ وہ جواب دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں. تو اس میں سے ایک ہے وہ تشمیت العاطش، عاطس کے چھینکنے والے کا جواب دینا. تو چھینکنے کا جواب دینا یہ ضروری ہے. اور بعض نے اسے کہا فرض عین کہا، یعنی ہر ایک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کہیں گے. اور بعض نے کہا کہ فرض کفایہ کہ اگر 5 4 5 لوگ ہیں ایک آدمی جواب دے دیتا ہے تو یہ کافی ہے. اور اسی طرح چھینکنے کے سلسلے میں ہے کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے گا تبھی ہم جواب دیں گے. اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو ہم اس پر جواب دینا ہمیں نہیں ہے. وہ اگر الحمدللہ نہیں کہا تو آپ جواب نہیں دیں گے. جیسا کہ یہاں روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. ایک نے چھینک پر الحمدللہ کہا تو آپ نے اس کا جواب دیا، دوسرے نے نہیں کہا تو آپ نے اس پر کیا جواب نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ، کہ اگر کسی کو چھینکا اور اس نے الحمدللہ کہا فشمتوہ، تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. فإن لم يحمد اللہ، اگر وہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا ہے تو فلا تشمتوہ، تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ مت کہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اگر الحمدللہ کہے گا تبھی آپ پر جواب دینا ضروری ہے، اگر نہیں کہتا ہے تو جواب نہیں دیں گے. اور ہاں اگر کوئی آدمی ہے کہ اگر مقصد ہے تعلیم کے لیے، بچے ہیں یا اسی طرح کوئی طالب علم ہے یا کوئی نیا مسلمان ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کو تعلیم کے لیے کہیں گے. اگر کوئی چھینکا ہے اور الحمدللہ نہیں کہا تو اس کو کہیں گے تم الحمدللہ کہو. الحمدللہ اس کو کہنے کے لیے کہیں گے کہ چھینکا ہے اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا، کیوں نہیں کہا کہو. پھر اس کے بعد وہ اگر کہتا ہے تو پھر آپ جواب دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ثابت ہے. اسی طرح چھینک کے سلسلے میں ہے کہ اگر چھینک ایسے آتا عام حالتوں میں تو الحمدللہ کہیں گے، لیکن زکام کے سبب آ رہا ہے 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار لگاتار پے در پہ کسی کے آتے ہیں، جیسے زکام وغیرہ ہو گیا، سردی ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ شمت اخاک ثلاثا، کہ شمت اخاک ثلاثا فما زاد فهو زکام، کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو 3 مرتبہ تک الحمدللہ اگر وہ کہتا ہے تو آپ جواب دیں گے. 3 سے زیادہ ہے تو کہا کہ 3 مرتبہ فما زاد فهو زکام، اگر زیادہ ہو رہا ہے 3 سے زیادہ مرتبہ تو وہ زکام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہ آپ نے کہا کہ جب 1 مرتبہ آدمی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، پھر دوسری بار، تیسری بار، اور تیسری مرتبہ کے بعد اگر کہا تو آپ نے کہا الرجل مسکوم، کہ اس آدمی کو زکام ہو گیا ہے. لہذا 3 مرتبہ سے زیادہ اگر چھینک آتا ہے لگاتار تو پھر آپ الحمدللہ کہنا اس پر، پھر اس کے بعد یرحمک اللہ ضروری نہیں ہے. تو ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ پر جواب دینا ضروری نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ تک کیا ہے؟ الحمدللہ پر یرحمک اللہ کہیں گے. 3 سے زیادہ مرتبہ ہوا تو پھر آپ پر ضروری نہیں ہے، وہ زکام کے حکم میں داخل ہوگا. تو آپ اس کی شفا کے لیے دعا دے سکتے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو بیماری سے آپ شفا کی اسے دعا دے سکتے ہیں. اسی طرح کیا ہے؟ یہ چھینک کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. اب دوسرا ہے کہ سنن التثاؤب، کہ جو جمائی آتی ہے، انسان منہ کھولتا ہے کبھی تھکاوٹ سے کسی وجہ سے جو آتی ہے انسان کو جمائی، تو اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤبَ، اور جمائی ناپسند ہے. لہذا جب تم میں کا کوئی آدمی چھینکے تو الحمدللہ کہے. اور ہر مسلمان پر، سننے والے پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے. اور رہا جب جمائی آئے تو کہا فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جو جمائی آتی ہے کہا شیطان کی طرف سے ہے. فَلْيَرُدَّهُ مَنِ اسْتَطَاعَ، تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے. جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. کیوں؟ فَإِذَا قَالَ ہا، انسان ہا کرتا ہے تو کہا ذَاحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ،
شیطان اس سے ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. لہذا جمائی کو شریعت نے روکنے کا حکم دیا ہے کہ جمائی آئے تو انسان بہت سارا ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، اس کو روکنے کا حکم ہے کہ وہ جمائی آئے ہی نہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ جمائی آ رہی ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، دانت سے دبا کے منہ کو کوشش کریں کہ جمائی آئے نہ. اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہاتھ سے اس کو دبا کر روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اذا تثاوب احدکم فلیمسک کہ بیدہ علی فیہ، کہ اگر کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. فإن الشیطان یدخل، اگر وہ نہیں روکتا، منہ ایسے ہی کھولے رکھتا ہے تو شیطان انسان میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا ہے غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے. شیطان کا کام ہے انسان کو راہ راست سے بھٹکانا. اور شیطان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جس طرح انسان کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان انسان کے اندر داخل ہو کر وہ گھومتا رہتا ہے، اس کو ہر جگہ کبھی دل میں کبھی جسم کے مختلف اعضاء میں جا کے اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے داخل ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان منہ کے ذریعے جب جمائی وغیرہ لیتا ہے تو انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. لہذا کہا کہ جمائی شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور ایک سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو شریعت نے شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، اور جو اچھی چیز ہے اس کو شریعت نے کسی فرشتے کی طرف یا کسی اچھی چیز کی طرف یا اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو غلط چیزیں جس میں نقصان ہے اسے شیطان کی طرف کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سبب ہوتا ہے انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کا. تو اس لیے جمائی وغیرہ آتی ہے سستی کی علامت ہے، اور شیطان اس واسطے سے انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اور انسان معاشرے میں بہت سارے کیا ڈسٹ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وائرس ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو لہذا آدمی کو جمائی آتے وقت اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہیں تو کیا ہے ہاتھ کم از کم آخر میں رکھنا چاہیے کہ وہ جمائی کیا ہے کھلا منہ نہ رہے. اور بہت ساری کیا ہے کہ آدمی کوشش بہت ساری صورت میں کیا ہے کبھی واقعات ایسے آتے ہیں کہ جمائی اتنی زور سے آیا کہ انسان کے جبڑے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہے یہ بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو لہذا جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جمائی کے وقت خصوصاً آواز ہاں ہاں اس طرح کی آواز کچھ لوگ نکالتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ شیطان کے خوش ہونے کا سبب ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہم ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے دشمن کو خوشی محسوس ہو، جس سے ہمارے دشمن کو موقع ملے ہمیں راہ راست سے بھٹکانے کا. تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. اذا تثاوب احدکم فلیردہ ما استطاع، جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ولا یقل آہ آہ، اور آہ آہ کی آوازیں نہیں نکالنی چاہیے، اس لیے کہ جب اس طرح کرتا ہے تو شیطان کو اس سے خوشی اور مسرت ہوتی ہے. تو لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اور جس طرح جمائی آنے پر چھینک آنے پر الحمدللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے. کیا جمائی آنے پر کوئی دعا ہے؟ تو بہت سارے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو اس متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. تو لہذا شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا اس کو روکنے کا حکم دیا. تو لہذا ہم اس کو روکیں گے. اور کوئی آدمی اگر یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ سنت ہے تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ پر کوئی دعا کوئی ثابت نہیں ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے اندر داخل ہو، تو اس کے داخل ہونے کا ایک تو طریقہ جو میں بتایا جمائی ہے. اور اس طرح بہت سارے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، عبادت میں اس کو دل نہیں لگتی ہے، تو شیطان اس حالت میں انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان شہوانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اس کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے. اسی طرح غصے کی حالت میں بھی شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا وہ اسباب جو آپ کے اندر شیطان داخل ہونے کے ہیں
ان سے انسان کو بچنا چاہیے، یعنی دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے، شہوانی لذتوں اور بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اسی طرح غصہ سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطان کے آپ کے اندر داخل ہونے کے اسباب ہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح شیطان انسان کے اندر کئی طرح سے داخل ہوتا ہے۔ یہ تو کیا ہے، وہ داخل، ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ اگر وہ آدمی دین کے معاملے میں کمزور ہے، اسی طرح گناہ وغیرہ میں ملوث ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو برائیاں مزین کر کے پیش کرے، دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو دنیا کی جو معاصی کی چیزیں ہیں، بدکاری کی چیزیں، اس کو مزین کر کے اس کو حق کے راستے سے دور کرتا ہے، نیکی کے راستے سے دور کر کے اسے برائی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ جو کیا ہے، اس شخص کو ایسا یہ کام کرتا ہے جو کیا ہے، دین سے دور ہے، گناہوں میں ملوث ہے، یا اسی طرح شہوانی چیزوں میں ملوث ہے، ان کو شیطان ان دنیا کی بے حیائی کی چیزوں میں ملوث کرتا ہے اور اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ ایک آدمی دیندار ہے، ایک آدمی دیندار ہے، اللہ والا ہے، اس کو بھی شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے؟ اس کو کیا کرتا ہے کہ دین کے نام پہ نئے نئے بدعتوں میں ملوث کر دیتا ہے، اس کو بدعتیں مزین کر کے پیش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور آج بھی بہت سارے مسلمان دین کے نام پہ بہت سارے کام کرتے ہیں، دین کے نام پہ بہت سارے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے گا، اس لیے وہ کام کرتے ہیں۔ جبکہ آدمی کو شیطان کیا ہے، ڈائریکٹ شرکوں میں نہیں لگاتا ہے، اس لیے کہ شرک میں انسان کو لگتا ہے بھائی یہ شرک ہے، ڈائریکٹ بچنا چاہیے، لیکن بدعت کو وہ کیا کرتا ہے، دین اور سمجھ کے کام کرتا ہے، وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ دین سمجھ کے کام کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے راستے سے نہ بھٹکا سکے تو اسے بدعتوں کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اسے دین میں بدعتوں میں کیا ہے، ملوث کر دیتا ہے، دین میں غلو میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں شیطان کے ہر قسم کے حربے سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو۔ تو آج کے درس میں دو سنتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جمائی کے سلسلے میں اور ایک چھینک کے سلسلے میں۔ چھینک کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس کو بھی چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر جس کو چھینک آئی اس کے جب اس نے جواب اس کو لیے یرحمک اللہ کہا تو اس کے لیے دعا دیتے ہوئے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اور اسی طرح دوسری کیا ہے، جمائی اگر جمائی آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے حد تک، ہر حد تک اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسے شیطان کے حربوں میں سے اور شیطان کو انسان کے اندر داخل ہونے کے اسباب میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بڑی چھوٹی سنتوں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے، شیطانی حربوں سے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔